تاکہ بندہ کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو تھا، ہادی نہ تھا، گمراہی تھی، ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ مکمل ضابط حیات خداوند عالم نے بنا کے دے دیا کہ کس طرح جینا ہے، کس طرح ہماری بارگاہ میں پلٹ کے واپس آنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے۔ اب اس پہ اگر گفتگو ہو تو پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے۔ کیا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس طرح بات کرنا ہے، کیا لہجہ ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو اس کا گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، غرض کے پورے ضابط حیات بنا کے دے دیا کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اب کچھ گوشوں پہ نظر کرتے ہوئے کیا عنوان مجلس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور اسلام۔ کیا اسلام ہمارے معاشرے پہ حکومت کر رہا ہے، یا کتنا ہمارے معاشرے پہ کتنا اسلام حکومت کر رہا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا، دنیا کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پہ اسلام روشنی نہ ڈالے۔ اور یہ اسلام کی خوبی ہے، واحد دنیا میں، کائنات میں ایک مذہب جو دین ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو خوبیاں بیان کرتی ہیں۔ ایک بچے کو معلوم ہے کہ سب سے اچھا اسلام ہے، لیکن آیا کم سے کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خوبیاں کیا ہے، کیوں اچھا ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں ہمارے گھروں میں یا ہمارے جو ہے ماحول جو ہے معاشرے کا، جو ہم نے سن لیا وہ ہم رٹتے چلے آتے ہیں۔ آیا ہماری خوبیاں کیا ہیں، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، کیا طریقہ کار ہے اسلام؟ تو کم از کم کچھ خوبیوں کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر سامنے والا ہم سے پلٹ کے پوچھ لیے کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، کچھ مخصوص باتیں، کچھ خصوص باتیں بیان کریں، تو شاید ہم کو اپنے بارے میں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم چونکہ بچوں کا زیادہ تر نوجوانوں کا مجمع ہے، غالباً 2 ہی 4 ہم سے گروپ ہیں، تو کچھ ممبر کا اب بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک درسگاہ ہے۔ یہ نظر میں رکھیں کہ یہ ایک درسگاہ ہے، اور اگر یہاں سے کچھ لے گئے وہی آپ کی زندگی کو، ہو سکتا ہے بچوں کی زندگی میں کچھ کام آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کس طرح بولنا ہے، کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، ساری چیزوں پہ اسلام روشنی ڈالتا ہے۔ اب خدا کی بارگاہ میں دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مثال طور پہ بتا دیں کہ جیسے مثال طور پہ ہم نے رہبر کو پکارا، رہبر کو پکارا، ایک الفاظ میں رہبر کو ہم پکاریں گے، رہبر خوش ہو جائیں گے یا رہبر اس کا جواب دیں گے، کوئی ان کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔ ایک وہی رہبر کو ہم پکاریں تو یہ فوراً ناراض ہو جائیں گے۔ الفاظ میں، آواز میں جیسی سختی اور نرمی ہونا چاہیے جو اسلام بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم کو جینے کا کے حقوق جو بتا رہا ہے، پوری ضابط حیات جو بنا کے رکھی ہے، اس میں ہم غور کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہرحال اکثر و بیشتر جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خاص طور سے اذان کے موقع پہ، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہمیں بچپن میں بنٹی میں ایک مولانا سے سنی تھی، وہ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو وہ کلپ پڑی رہتی ہے باقی۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ خداوند عالم کو کی بارگاہ میں جب جا کے خدا کے بارے میں خدا کا اعلان جب کرے، جب خدا اللہ اکبر کہے، تو اس کی حالت کیا ہونا چاہیے۔ جیسے مثال طور پہ میں نے بتایا کہ رہبر کو پکاروں ایک نارمل آواز سے، ایک انسانی آواز سے، دوسری الفاظ میں کہہ دوں ایک انسانی آواز سے اور ایک حیوانی انداز سے پکاروں، تو یہ فوراً ان کا مزاج بدل جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں اس قدر اتنا زور، اتنا مطلب سختی کے ساتھ خدا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ معلوم ہوا کہ
جسے ہوتا ہے کہ کہیں انداز، تو اس میں ہوا کیا کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہیں، کس کا نام لے رہے ہیں. جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، ہمارا دنیا کا معاشرہ بھی ہے، اگر ہم کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں تو جو سلام کرتے ہیں اس کا انداز الگ ہوتا ہے. ابھی ہم ڈی ایم آفس، کسی بڑے آفس کے افسر کے پاس جائیں گے تو سلام کرنے کا انداز الگ ہوگا. کیوں؟ سختی نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ آفیسر ہمیں ڈانٹ کے بھگا دے. ہم خدا کی بارگاہ میں گئے، اب انداز گفتگو ہمارا کیا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدا سے مولائے کائنات بعد بلند نعرہ صلوات. جب گفتگو کی بات ہوئی تو مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات نوجوان خاص کر گاٹ باندھ لیں اس کو، اور جب بھی بارگاہ ہے خداوند عالم میں حاضر ہوں تو یہ دھیان رکھیں کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں جب مجھے خدا سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اب آیا جب ہمارا مولا جس کو ہر قدم پہ ہم ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں، خاص کر کے جب تکلیف ہوتی تبھی یاد کرتے ہیں، تو برل جب بھی یاد کرتے ہیں تو وہ جو رائے حیات ہماری زندگی کی جو رائے عمل دے کے گئے ہیں کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں اور اس سے روبرو ہوں تو جس بارگاہ میں ہیں اس کا احترام کریں کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے الفاظ زیادہ تیز تو نہیں نکل رہے ہیں، زیادہ دھیمے تو نہیں نکل رہے ہیں. اس کی شان میں ایسے کبھی کبھی لہجے میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے کرو کہ لگتا ہے کہ کہتا ہے انسان کہ یہ انسانی فطرت نہیں ہے، یہ حیوانی فطرت ہے. آدھا الفاظ تمہارے منہ میں رہ گئے، آدھے باہر آئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو خدا کی بارگاہ میں جب جائیں تو کم سے کم مصلی عبادت پہ تو یہ دھیان رکھیں گفتگو کا انداز کیا ہے. یعنی کہ میں اپنے خدا کے روبرو ہوں، تو اب روبرو ہوں تو خدا کے بندے عالم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے ہماری پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ خدا بندے عالم ہمیں اس عبادت کو قبول کرے، اور ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ آیا ہم جو اس سے روبرو ہیں تو ہم وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، آیا ہم اس کے کتنے قریب ہوئے. تو غرض کے یہ الگ تو اس لیے کہ مجلس سے بہت پرانی ہو جائے گی. مکمل ضابطۂ حیات دے دیا کس طرح زندگی گزارنا، کس طرح یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. اس نے جب اپنے بندے کو، جب وہ خداوند عالم اپنی بندگی کی سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، پہلا بندہ خداوند عالم پہلا بندہ خلق کرتا ہے، تو وہ خالق ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو بنا رہے ہیں جو وجود میں آ رہا ہے یہ آرام طلب ہوگا. اس کے خمیر میں، چونکہ اسے خمیر میں ہے، وہ خالق ہے، اس کو معلوم ہے اس کے خمیر میں ہے کہ یہ آرام پرست ہوگا، آرام طلب. تو اس نے جب بندے کو خلق کیا، اس کو معلوم ہے کہ اس کے مزاج میں آرام ہے. معلوم ہے اسے کہ جب دو پیسے آ جائیں گے تو یہ آرام طلب کرے گا، آرام تلاش کرے گا. دو پیسے آ جائیں گے پارکوں میں جانا پسند کرے گا، حسین وادیوں میں سیر کرے گا، نہروں کے کنارے سفر کرے گا، آبشار سے کھیلے گا، خوبصورت چہروں پہ اس کی نظر ہوگی. اب یہ اس کا رحم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے ساری چیزیں، کیوں اس کو معلوم ہے کہ اس کے مزاج میں عیش ہے، اس کے مزاج میں آرام ہے. وہ اب اس کے خداوند عالم کا نظام قانون دیکھیے جو اس نے وہ ساری چیزیں پہلے مہیا کی. کیوں؟ اس بندے کو چاہیے یہ چیز، اس کے فطرت میں ہے آرام. اس نے خوبصورت جنت بنائی، خوبصورت جھرنے بنائے، باغات بنائے، آبشار بنائے، نہریں جاری کی، خوبصورت حوروں کو رکھا. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جب بندگی کی دھوپ سے تپ کر واپس آئے گا تو یہ جزا کے طور پہ دے سکتا.
کے مزاج میں ہے، اس کو ضرورت ہے ان عیش کی، تو وہ عیش وہ سارا سامان اس نے مہیا کر کے رکھا اور کہا کہ دیکھو دیکھو تم بندگی کی دھوپ سے تپ کر کے واپس آؤ گے تو یہ سارے انتظام تمہارے لیے کر کے رکھے، تاکہ جب تم پلٹ کر کے آؤ عمل کے میدان سے، تو اگر تم نے پارکوں میں اس لیے نہیں جانا پسند کیا ہے کہ میرے خدا کو پسند نہیں تو میں اس سے خوبصورت پارک دے سکتا، اگر تم نے حسین وادیوں کی سیر اس لیے نہیں کی ہے کہ میرے خدا کو یہاں جانا پسند نہیں ہے، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، تو میں اس سے اچھی حسین وادیاں دے سکتا، اگر تم نے باغات کے جھرنوں کے قریب جانا پسند نہیں کیا ہے، نہروں کے قریب نہیں بیٹھنا پسند کیا ہے، کیوں میرے خدا کو پسند نہیں ہے یہ جگہ، تو لہٰذا میں یہ اس کے انتظام کر کے رکھا، اگر تم نے خوبصورت چہروں پہ نظر اس لیے ڈالی کہ میرے خدا کو پسند نہیں ہے، لہٰذا میں نے خوبصورت چہرے بنا کے رکھے، بس تم جاؤ اور جا کر کے بس اتنا کرنا کہ جو مجھے پسند ہے وہ کرنا اور جو مجھے پسند نہیں ہے وہ نہ کرنا، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، اور وہاں کوئی کام آنے والا نہیں، وہاں پہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وہاں پہ آئے گا کام تو صرف آپ کا کردار، اپنا کردار کا، سبحان اللہ۔ ہم اپنے آپ میں بدکاریاں بھر لیں، ہم کریکٹر لیس ہو جائیں، ہم ساری خرابی کا مجموعہ بن جائیں، اس کے بعد اس بنا پہ کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں اور مولا ہمارا بیڑا پار کرتا ہے، تو ایسی ضمانت مولا نے کہیں نہیں لی، ایسی ضمانت مولا نے کہیں نہیں لی ہے کہ ہم کو دین سے کوئی مطلب نہیں، شریعت سے کوئی مطلب نہیں، نماز کیا ہے وہ جانتے نہیں، روزہ کیا ہے اس کے قریب نہیں گئے، اور اس کے بعد چونکہ ہم نے مولا کا ماتم کیا ہے، اس ماتم کی بنا پہ ہماری بخشش ہو جائے، تو یہ اگر کسی نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے تو بہت بڑی دور، اگر اس بنا پہ جنت تقسیم ہوئی تو آئیے چلیے اعظم گڑھ چلیے، اعظم گڑھ میں پنڈتوں کی انجمن ہے، ماتم بھی کرتی ہے، آگ کا ماتم بھی کرتی ہے، کما بھی لگاتی ہے، زنجیر بھی لگاتی ہے، اب آپ بتائیے کہ اگر اس بنا پہ جنت و دوزخ تقسیم ہونے لگی تو پہلے ہم سے پہلے وہ جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھروں کا کلچر یہ ہے کہ جب مہمان آ جاتا ہے، میں گھر کا ہوں، ہم گھر کے ہیں، وہ باہر کے ہیں، جب مہمان آ جاتا ہے تو گھر والوں کو کھانا بعد میں ملتا ہے، مہمان کو پہلے ملتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہم ویٹنگ لسٹ میں ہیں، وہی سب آ رہے ہیں، انہیں کی بخشش ہو رہی ہے، تو یہ صحیح ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی بخشش کریں، لیکن مولا سے یہ تو پوچھ لیے کہ مولا شیعہ کہتے کس؟ جب مولا سے پوچھا گیا مولا شیعہ کس کو کہتے ہیں، کہا اول وقت نماز پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، اول وقت۔ بی بی فاطمہ نے کہا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ہمارے شیعہ نہیں ہے، الفاظ شیعہ پہ ہے اور ہم نے سب کو شیعہ بنا دیا، کوئی بھی جلوسوں میں دیکھا ہار لے کے آ گیا، ارے وہ دیکھیے فلاں نیتا دیکھیے جلوس کے پاس ہار لیے ہوئے، کتنا سب ہار لیے، وہ دیکھیے چوم رہا، وہ دیکھیے تابوت کے نیچے، 4 دن ہار لے کر کے اگربتی لے کے جلوسوں میں ٹہل دیا، ہم نے شیعہ کی سند دے دی۔ امام کیا فرماتے ہیں، ہم نے ایرے غیرے کو جس کو چاہا شیعہ بنا دیا، 2 دن میں شیعہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو، تابوت چوم لیا، تابوت کی زیارت کر لیا، ہار لے کے چلا آیا، ہم نے شیعہ بنا دیا۔ بیوی کیا فرماتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنا، ہم نے ایرے غیرے سب کو شیعہ بنانا شروع کر دیا۔
इमाम बीवी फरमाती है वो इमाम ने मौला ने अपने शेख की जमानत ली, इसमें कोई शक नहीं जमानत है। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे ये हदीसें बयान हुई है वहाँ लफ्ज़ शिया से हुई। अब आप बताइए कि हम कहीं गए, सफ़र किया, मिसाल तौर पे लखनऊ को सफ़र किया, वहाँ पे 2-4 दिन रहे, लोगों से ताल्लुकात हो गए, लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, बातों में बात का सिलसिला चल रहा था, बातों में हमने कहा कि आप फैज़ाबाद आइए, कि हमने कहा है, वादा दिया कि रोज़ में शर आओ। हम गए वहाँ पे, लोगों से कहा कि भाई ऐसा है कि फैज़ाबाद आइए, आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, मेरे घर आ जाइए, कोई भी काम फैज़ाबाद का हो, जिम्मेदारी हमारी है, हम सारा काम करेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, खाना हमारा, रहना हमारा, सब कुछ हमारा। उसके बाद क्या चले आने के बाद कुछ वक्त के बाद फिर लखनऊ जाना हुआ। मालूम हुआ जो साहब हमारे साथ इर्द गिर्द घूमा करते थे, शाना बशाना चलते थे, आज वो सब मुँह खुलाए हैं, कोई चीज़ बोलने के तैयार नहीं, बात करने के तैयार नहीं। अब मेरी समझ में ना आया कि आप क्या मामला हो गया, कैसी ये नाराजगी, या तो इतना हम मतलब इतने फ्री थे, इतने कायदे से मिल रहे थे, इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहे थे, अचानक ये क्या हो गया। पूछा एक साहब से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी, उनसे पूछा कि भाई मामला क्या है, कहने मामला क्या है, आपने काम ही ऐसा किया था। हमने क्या काम किया, कहने आपने कहा था फैज़ाबाद आ जाइए, सारा काम कर देंगे, फलां साहब जा रहे थे, बीच में बाराबंकी में पकड़ लिए गए, बगैर टिकट थे। मैंने कहा भाई इसमें क्या गलती है, आप फैज़ाबाद, मैंने कहा था फैज़ाबाद आ जाइए, फैज़ाबाद आ जाइए, मैं वहाँ जिम्मेदारी लूँगा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि रास्ते की जिम्मेदारी है हमारी, आप इमाम से जाएंगे, मेरे इमाम ने कहा कि रोज़े महशर मैं तुम्हारी शिफायत करूँगा, बेशक शिफायत करूँगा, लेकिन रोज़े महशर तक जाने का इबादत का टिकट तो हो। बगैर इबादत का टिकट लिए हुए बीच रास्ते में पकड़ गए। भाई एक मंत्री, एक संतरी, एक छोटे मोटे आदमी से मुलाकात करने के लिए बीच जगह सिक्योरिटी सिस्टम होता है, सिक्योरिटी भी चेक किया आता है, आप कह नहीं सकते कि मैं चेकिंग नहीं दूंगा। इमाम से पहुंचने के लिए, मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए हम बेताब थे, सीधे महशर पहुंच गए। ये अपने अक्ल फिक्र से सोचने की बात है कि उस अजीम खुदा के बंदे, खुदावंद आलम के अजीम बंदे के साथ हमारी मुलाकात हो जाएगी। जाहिर है जब इतनी बड़ी शख्सियत से मिलना होगा तो रास्ते में ब्रेकेटिंग होगी, कहीं चेक पोस्ट होगी, नमाज चेक हो रही है, कहीं रोजा चेक हो रहा है, कहीं ये देखा जा रहा है इसका किरदार कैसा है, मालूम है यहाँ किरदार चेक हो रहा है। अब ये सारी बैरिकेडिंग पास करके जब आप पहुंचेंगे रोज़े महशर, जिसको बरज़ख कहा जाता है, ये सारी बैरिकेडिंग जब पास होकर के पहुंचेंगे रोज़े महशर, खुदा बंदे इमाम हुसैन के सामने, इमाम हुसैन ने कहा है ना रोज़े महशर में बख्शिश कराऊंगा, बेशक बख्शिश कराऊंगा, उसमें शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन ये बरज़ख का सफर कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा? क्या हम इमाम, या इतने हम काबिल हो गए कि इमाम हमारे लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं रखेंगे? अरे मौला अली की अदालत के बारे में तो बारहा सबने सुना है ना कि शहादत मौला कायनात जो हुई है वो इसी बिना पे हुई है, खास वजह जो थी उसकी अदालत थी मौला अली। क्या हमारे लिए वो सारी पाबंदियां हट जाएंगी? क्या हमने अपने को इतना अजीम, इतना मोतबर समझ लिया? गरज के हमको अपने किरदार को संवारने की जरूरत है। और जो ये मजलिस को का उन्वान दिया था, जो आयत पड़ी थी, खुदावंद आलम ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अपने रूप से, तो खुदा आज भी अपने बंदों से नफ्स की खरीदारी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि मौला कायनात से एक नफ्स खरीदा उसके बाद उसने नफ्स का सौदा नहीं किया। वो कहता है कि नफ्स ऐसा बनाओ, तो अपने नफ्स को इतना पाकीज़ा तो बनाओ कि उसकी कीमत मिल सके। तो हमको अपने नफ्सों के बारे में गौर करना और फिक्र करना होगा। ये अय्याम बीबी ज़ैनब से चल रहा है।
واقع کربلا کے بعد شہادت امام حسین کے بعد قافلہ اسیر کر دیا. یہ قافلہ اسیر ہو گیا. اب بی بی زینب کی ذمہ داریاں بے حد بڑھ جاتی ہیں. بی بی زینب ہیں کہ کبھی امام حسین بنتی ہیں, کبھی جناب عباس بنتی ہیں, کبھی جناب علی اکبر بنتی ہیں. ظالموں کے تازیانوں سے کبھی بی بی سکینہ کو بچاتی ہیں, کبھی بیمار کربلا کے پاس پہنچتی ہیں. یہ بیمار ہے, یہ تازیانہ نہ کھانے پائے, بی بی اپنی پشت کر دیتی ہیں. بی بی سکینہ کے پاس جب ظالم تازیانہ لے کے بڑھتا ہے, بی بی کو آغوش میں لے لیتی ہیں, یہ بچی یتیم ہے, اے ظالم اس کو نہ مار, اس کے بدلے میں میری پشت کر. غرض کے کبھی ان بچوں کو سنبھالنا ہے, کبھی ان بچوں کو دیکھنا ہے, بیمار کربلا کو بھی بچا کر کے لے جانا ہے, کبھی ان بیویوں کو سنبھالنا ہے کہ جن کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے سر نوکے نیزہ پہ جب بیویوں کے سامنے سے آتے ہیں تو بیوی تڑپ جاتی ہیں, ان بیویوں کو بھی سنبھالنا ہے. غرض کہ یہ تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ بی بی زینب نے کتنے تازیانے کھائے, لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو بی بی نے مدینہ پہنچنے سے پہلے قافلے کو روک دیا کہ اب نانا جان کے پاس یہ نوازی یک کو تنہا جائے گی. اور بیوی بڑھتی ہیں, اے نانا جان جب بھی کوئی سفر پہ آتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سفر پہ جانے کے بعد کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لاتا ہے. اے نانی جان آپ نانا جان آپ کے نواسی کربلا سے کوفہ سے شام ہوتی ہوئی آئی ہے. اے نانا جان یہ کہہ کر کے پشت نانا کی مزار کی طرف کرتی ہیں. اے نانا جان آپ کی نواسی آپ کی زینب کچھ تو نہ لا سکی, یہ تازیانوں کے نشان لائی ہے, یہ ہاتھوں میں ریشما کے نیل لائی ہے. غرض کے یہ قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور شام و کوفہ کے درمیان جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ایک جگہ پہ جاتا ہے, کچھ بیویاں تماشائی بنی ہوئی یہ قافلے کو دیکھ رہی ہیں. اس میں ایک عورت ہے جو دیکھتی ہے کہ وہ پسو پیش میں پڑ جاتی ہے کہ ایسے قیدی تو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے, بڑے شریف قیدی معلوم ہوتے ہیں, کسی اچھے گھرانے قیدی معلوم ہوتے ہیں, شاید یہ یزید کسی شریف گھرانے کو قید کر کے لے جا رہا ہے. یہ سوچتے سوچتے دیکھتی ہیں, نظر پڑتی ہیں ایک بچی کے اوپر جو زارو قطار رو رہی ہے. زارو قطار روتی ہوئی بچی کی طرف جب متوجہ ہوئی تو یہ احساس ہوا کہ شاید یہ بچی یتیم ہے, یعنی جناب سکینہ کو کی حالت دیکھ کر کے اس کی یتیمی کا احساس ہو رہا تھا. وہ دوڑ کر کے نیچے آتی ہے, ہاتھ میں کچھ دانہ ہے, کچھ پانی ہے. بی بی زینب کے پاس آئی, اے بی بی یہ لگتا ہے یہ بچی یتیم ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیجیے گا, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بی بی زینب فرماتی ہیں بولیے کیا بات کرنی ہے. کہا مجھے خوف لگتا ہے کہ میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی. لگتا ہے یہ بچی یتیم ہو گئی ہے, اس کے چہرے سے یتیمی نمودار ہے. غرض کے یہ بی بی زینب کہتی ہیں, اے بی بی آپ نے صحیح فرمایا, یہ بچی یتیم ہو چکی ہے. اتنا سننا تھا کہ آگے کہتی ہے لگتا ہے یہ پیاسی ہے, شدت سے پیاسی ہے. کہتی ہیں ہاں یہ بچی پیاسی ہے. کہا بی بی اگر آپ کو برا نہ لگے, آپ کو ناگوار نہ گزرے تو یہ پانی اور دانہ بچی کو دے دیجئے. لیکن بی بی ایک یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی یتیم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. کہاں ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. بی پوچھتی ہیں, کہتی ہیں کہ بی بی اس بچی سے 3 دعائیں کرا دیں. اتنا سننا تھا. بی بی زینب نے سکینہ کو روکا, اے سکینہ ابھی پانی نہ پینا, ابھی دانا نہ کھانا, ابھی یہ بچہ بھی یہ بی بی کی دعائیں پور کر دو, ان کے حق میں دعا کر دو. بی بی فرماتی ہیں بچی سے کہہ دیجئے کہ اے بچی سے کہہ دیجئے کہ
جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے، خدا نہ کرے مجھے یتیم میرے بچے یتیم ہو، اتنا سننا تھا۔ بی بی سکینہ نے جب پھٹے ہوا جلا ہوا دامن اٹھایا، بارے رہا مبارک نائک یتیم سکینہ کا واسطہ، اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ دوسری دعا پوچھتی ہے کہ بی بی کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ میرا شوہر وطن سے باہر گیا ہے، اس بچی سے وطن کی واپسی کی خیر و خیریت سے واپس آنے کی دعا کر دیجئے۔ اب یہ بھی بہت چبھتا ہوا جملہ تھا بی بی سکینہ کا کے لیے، اس لیے کہ قافلے میں اگر وطن کو کوئی یاد کرتا تھا تو سب سے زیادہ ہر قدم پہ بی بی سکینہ وطن کی بات کرتی تھی۔ آج اسی بے وطن بچی سے وطن واپسی کی دعا ہو رہی ہے۔ بی بی نے پھٹا ہوا جلا ہوا دامن اٹھایا، میرے بارے الہا اس بے وطن کا واسطہ، اس کے شوہر ساتھ و خیریت کے ساتھ واپس آ جائیں، اتنا سننا تھا۔ بی بی نے کہا، بی بی زینب فرماتی ہیں اے محترمہ ذرا جلدی سے تیسری دعا کرا دیجئے۔ بیوی کہتی ہیں، وہ عورت کہتی ہیں اے بی بی یہ دعا کرا دیجئے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ اتنا سننا تھا، یہ بی بی زینب کے لیے بڑا تکلیف دہ جملہ تھا، اس لیے کہ وطن کا نام آتا ہے تو کوئی بھی انسان ہو وطن والوں سے ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو۔ بی بی پوچھتی ہیں تمہارا وطن مدینے سے کیا واسطہ؟ بی بی وہ بچی عورت فرماتی ہیں اے بی بی اور تمہارا وطن مدینے سے کیا واسطہ؟ وہ عورت فرماتی ہے اے بی بی میری مدینے میں دولت ہے، میرا مدینے میں سب کچھ ہے۔ کہا کیا دولت ہے، کیا سب کچھ ہے؟ کہا میں کس محلے سے ہو؟ اب پوچھتی ہے وہاں محلے بنی ہاشم ہے، وہاں میں کہا وہاں کون رہتا ہے؟ بی بی کو اور بہت جستجو ہوئی کہ بنی ہاشم کا نام سنتے ہوئے پریشان ہوئی کہ بی بی کس کو پوچھنا چاہ رہی ہے۔ بی بی عورت فرماتی ہے اے بی بی ارے وہاں میری ملکہ ہے، میری ملکہ ہے، جب میں ملکہ ہے۔ پوچھا کیا نام ہے؟ کہا میری ملکہ ہے، میں اس کا جھولا جھلاتی تھی۔ شہزادی کا نام بی بی زینب تھا، اتنا سننا تھا۔ بی بی زینب نے اپنے چہرے کو سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تم نے نہ پہچانا یہی تمہاری شہزادی بی بی زینب ہے۔ یہ اتنا سننا تھا۔ بی بی نے گلے لگا لیا اس عورت کو اور فرماتی ہیں اے ام حبیبہ تم نے نہ پہچانا، یہ تمہارا آقا حسین ہے نوکے نیزہ پر جو تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اور بی بی ہم کو امام حسین کے قتل کے بعد اسیر کر کے در پھرایا گیا۔